أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ہماری گفتگو کلمات قصار میں ہو رہی ہے. مولائے کائنات حکمت نمبر 7 میں ارشاد فرما رہا ہے: اعجبوا لهذا الانسان ان ينظر بشحم ويتكلم باللحم ويسمع بعظم ويتنفس بخرم. مختصر کلمات ہیں لیکن اپنے اندر بہت سارے مفاہیم رکھتے ہیں. اس کلمات میں مولائے کائنات نے انسان کی خلقت اور وہ بھی خلقت جس کے اوپر انسان کے عقول محیر ہے، محیر العقول کلمات انسان کی خلقت کے حوالے سے، جس میں مولائے کائنات نے انسان کی خلقت کے ان اعضاء کے بارے میں گفتگو کی ہے جو کہ ظاہراً دیکھنے میں انتہائی کمزور اور انتہائی چھوٹا ہے، لیکن ان کی جو خلقت ہے وہ حد سے زیادہ تعجب کے لائق ہے. ان میں سے سب سے پہلے کہ آپ نے فرمایا آنکھ کے حوالے سے انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ وہ ان ينظر بشحم، کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے. آپ دیکھیں آنکھ کی خلقت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کے 7 طبقات ہیں. آنکھ کی خلقت، خود آنکھ کے اندر 7 طبقات ہیں اور 3 مائعات ہیں، 3 سوائل ہیں جس میں سے ہر ایک کا الگ الگ نام ہے. یہ طبی اس میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ خود آنکھ جو کہ باقی تمام اعضاء سے امتیازات کے حامل ہے. اگر آپ دیکھیں تو میں خود آنکھ کی جو خلقت کا متحیر العقول ہونا آپ لوگوں کو اپنی زبانی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ توحید مفضل کتاب میں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ توحید مفضل کتاب کے کس حوالے سے اس کو توحید مفضل کہا جاتا ہے اور کیوں، کس نے لکھا، کس نے لکھوایا اور کون تھا. تو یہ ایک الگ سے بات ہے. اس توحید مفضل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا ایک شاگرد مفضل ابن عمر النخعی پیغمبر گرامی اسلام کے روزے پہ تشریف فرماتے ہیں مسجد رسول میں، اور عظمت پیغمبر گرامی اسلام کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ کس قدر اللہ نے برگزیدہ خلق کیا. آپ کی عظمت یعنی کوئی درک نہیں کرتا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یا علی ما عرفنی الا اللہ وانت، یعنی میری حق معرفت اگر ہے تو ایک اللہ کو ہے اور ایک آپ کو ہے. تو پیغمبر کی اس عظمت کے حوالے سے وہ سوچ میں تھا، تدبر کر رہا تھا، تفکر کر رہا تھا. اسی اثناء میں ایک دہری شخص وہ آتے ہیں اور ابن ابی الاوجاع اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ آتے ہیں اور پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے. کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. وہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ نبی جو کہ اپنی قد سے بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، انہوں نے پیغمبر اسلام کے تو اس وقت مفضل کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ جس پروردگار نے تجھے خلق کیا ہے اس پروردگار کی وجود پر تجھے شک ہے اور اس پروردگار کی فرستادہ نبی پر تجھے شک ہے. غصہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کچھ اس کو کہا، تو اس نے کہا کہ تیرے لہجے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ تو جعفر صادق کے شاگرد میں سے ہو. تو پریشان ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا. سوچ میں پڑنے کے بعد وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور مولا سے جو واقعہ پیش آیا اس کو نقل کرتے ہیں.
تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ کل صبح مبکراً بر وقت آپ آ جائیں، آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ 4 دن تک صبح سے لے کے نماز ظہر تک امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر کو توحید کے حوالے سے، پروردگار کے خلقت کے حوالے سے اور پروردگار کے آفرینش میں جو عجائب و غرائب ہیں اس کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، معاد کے حوالے سے اور خدا کے فرستادہ انبیاء کے حوالے سے، اور خصوصاً خلقت بشریت کے ان اعضاء و جوارح جس کے بارے میں میں نے تذکرہ کیا، اس کے ذریعے پروردگار کی وجود اور اس کے بعد پروردگار کی وحدانیت کے اوپر استدلال کی. تو میں اسی کو میں لے کے آیا ہوں، یہ آپ لوگوں کو بیان کر لوں گا. اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ مولا نے اعجب لهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس بخرم، اس سے آپ کو واضح ہو جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ مولا نے فرمایا یا مفضل انظر الآن يا مفضل إلى هذه الحواس التي خص بها الإنسان في خلقه. اے مفضل ان حواس کی طرف دیکھیں جس کے ذریعے پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے ذریعے انسان کی خلقت میں نمایاں کر کے چیزوں کو خلق کیا. وشرف بها على غیره، اور انسان کو دوسرے مخلوقات سے کیا جی افضل قرار دیا شرف کے اعتبار سے. کیف جعلت العینان فی الرأس کالمصابیح فوق المنارۃ، اور کس طریقے سے آنکھوں کو جو ہے نا ایک جس طرح مینار کے اوپر لائٹ کو رکھتے ہیں، اسی طرح انسان کے جو جسم کے اوپر سر کو قرار دیا، سر کے جو نا دائرے میں اس آنکھ کو قرار دیا. اب اس کی حکمت بعد میں مولا بیان فرماتے ہیں لِيَتَمَكَّنَ مِن مُطَالَعَةِ الْأَشْيَاءِ، تاکہ اشیاء کا جو نا مطالعہ کر سکے، اشیاء کو دیکھ سکے، اشیاء کو جانچ پڑتال کر سکے، اشیاء کے بارے میں باخبر ہو. وَلَمْ تَجْعَلْ فِي الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَحْتَهُمْ، اور ان کو جو ہے نا ان اعضاء کے ساتھ قرار نہیں دیا جو کہ نیچے ہے، کَالْيَدَيْنِ الرِّجْلَيْنِ، جیسے کہ جس طرح ہاتھ کو نیچے قرار دیا، پاؤں کو نیچے قرار دیا. فَتَعْتَرِضُهَا الْآفَاتُ وَيُصِيبُهَا من مباشرت العمل والحرکت ما يعلمها، تاکہ جو ہے نا آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہ سکے. آنکھ جو انتہائی حساس چیز ہے، اگر وہ ہاتھوں کے جگہ پہ ہوتے، پاؤں کے جگہ پہ ہوتی آنکھ، تو اس صورت میں وہ آفات اور بلیات سے محفوظ نہیں رہ پاتی. وَيُؤَثِّرُ فِيهَا وَيَنْقُصُ مِنْهَا، اور ان آفات و بلیات کا اس کے اوپر اثر انداز ہوتا اور اس میں نقص لازم آتا. وَلَا فِي الْأَعْضَاءِ الَّتِي وَسَطَ الْبَدَنِ كَالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ، اور نہ اس کو درمیان میں رکھا، جسم کے درمیان میں رکھا، جیسے کہ پیٹ کو رکھا اور اسی طرح پیٹھ کو رکھا. کیوں؟ فَيَعْسُرُ تَقَلُّبَهَا وَاطِّلَاعِهَا نَحْوَ الْأَشْيَاءِ، تاکہ چیزوں کی طرف دیکھنے میں دشواری محسوس نہ ہو. مثلا اگر آپ جو ہے نا آنکھ کو سر پہ رکھنے سے آپ کو آرام سے اپنے دائیں بائیں طرف مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو آنکھ پیٹ پہ ہوتے یا پیٹھ پہ ہوتے تو اس میں پورا آپ کی جو ہے جسم کو حرکت دینا پڑتا، یہ اصل لازم آتا. لہذا پروردگار عالم نے اپنی حکمت کے ذریعے، اپنی تدبیر کے ذریعے آنکھ کو سر کے ساتھ رکھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ مَوْضِعٌ كَانَ الرَّأْسُ أَسْنَى الْمَوَاضِعِ لِلْحَوَاسِ، پس پروردگار نے جو ہے نا سر سے بہتر اور مناسب تر جگہ کسی اور کوئی اور جگہ نہیں دیکھا، تو پروردگار عالم نے آنکھ کو اسی مناسبت سے سر کے اوپر رکھا. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّوْمِعَةِ لَهَا، اور وہ جو ہے نا سومعہ یہاں پر جو ہے نا بعض اس میں کہا ہے کہ عبادت گاہ کے لیے بھی سومعہ ذکر کیا گیا ہے، بعض نے کہا کہ یہ تکیے کی جگہ کے لیے سومعہ کہا جاتا ہے. لہذا آنکھ کو جو ہے نا سر کے اوپر رکھنا، جس طرح ہم
آرام اور راحت کے لیے کسی چیز کے ساتھ اتکا کرتے ہیں، لہٰذا آنکھ کے لیے اس سے بہتر متکی نظر نہیں آیا، لہٰذا پروردگار نے آنکھ کو سر کے اوپر رکھا۔ فجعل الحواس خمسا تلتقي خمسا لكي لا يفوتها شيء من المحسوسات، بس پروردگار نے حواس خمسہ میں سے ہر ایک کو قرار دیا تاکہ محسوسات میں کوئی چیز فائد نہ ہو، فوت نہ ہو، وہ آپ سے اس کو جو ہے کہ اس کا حس کرنے سے آپ حس کرنے کے حوالے سے معنی پیش نہ آ جائے، لہذا پروردگار نے حواس خمسہ کو قرار دیا۔ فخلق البصر لیدرک الالوان، بس بصر کو پروردگار عالم نے بصارت کو خلق کیا، دیکھنے کی جو حس ہے اس کو خلق کیا، کیوں؟ لیدرک الالوان، تاکہ رنگوں کو آپ درک کر سکے، چیزوں کے رنگ کو آپ درک کر سکے۔ پھر فرمایا فلو كانت الالوان ولم يكن بصر يدركها لم تكن فيها منفعہ، اگر رنگ ہوتی لیکن جو ہے نا دیکھنے کی بصارت آپ کے پاس نہ ہوتی تو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ کیا فائدہ اس رنگ کا جسے آپ حس نہ کر سکے، درک نہ کر سکے، دیکھ نہ سکے؟ کیسے ہم رنگت کی چوائس کر لیتے جب آپ کی بصارت ہی نہ ہو؟ وخلق السمع لیدرک الاصوات، اور اسی طرح پروردگار عالم نے کان کو خلق کیا تاکہ آواز کو درک کر سکے، صوت کو درک کر سکے، مختلف چیزوں کی خوبصورت اصوات ہیں، لحن داودی جیسے اصوات ہے، پروردگار نے خوبصورت پرندے خلق کیے، ان کی جو دل لبانے والے جو آواز ہیں ان کو آپ اگر درک کر سکتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے آپ کو کان جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ فلو كانت الاصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيها آیت، اگر آواز ہوتی لیکن اس آواز کو سننے کے لیے کوئی ایسی آلہ نہ ہوتی جس کے ذریعے آپ اس کا آواز کو سن سکے تو اس آواز کا ہی کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، جو کذالک سائر الحواس، اسی طرح دوسرے سارے حواس، لہذا پروردگار عالم نے جو ہے کیا کہ بڑی تیزی سے اشیاء کے رنگ، شکل، ان کے قد و قامت، خوبصورتی، زیبائی اور اس کے علاوہ جو ہے نا تمام جہات سے اس کے معلومات کو پرکھ کے، جانچ کے آپ کے عقل تک پہنچانے کے لیے، آپ کے دماغ تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ قرار دیا وہ آنکھ جیسی نعمت ہے۔ لہذا اسی کے حوالے سے جب سوال کرتے ہیں بیزانی کی روایت ہے حشام نے حکم سے، جب اس سوال کیا کہ آیا سوال اس طرح ہے ایقدر ربک اذا کان قادرا ان يدخل كلها في البيت لا يكبر البيت ولا يستغفر الدنيا۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو اس قسم کے سوال کرتے تھے کہ کیا پروردگار کے لیے ممکن ہے کہ دنیا کو ایک انڈے میں جو اس کو انڈے میں ڈال دے اور انڈا بڑا بھی نہ ہو اور دنیا چھوٹی بھی نہ ہو؟ اس طرح ہم سوال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دیسانی نے حشام بن حکم سے بھی سوال کیا ایقدر ربک، کیا تمہارا پروردگار قدرت رکھتا ہے کس چیز پہ؟ ان يدخل الدنيا كلها في البيضاء، کہ دنیا کو ایک جو ہے نا چیز میں اسی انڈے میں سموئے، لا يكبر البيضة ولا يصغر الدنيا، نہ وہ انڈا جو ہے نا چھوٹا انڈے کو بڑا کر سکے اور نہ دنیا کو چھوٹی کر سکے۔ تو فراجع حشام فی ذلك اليوم الصادق علیہ السلام، حشام نے امام صادق علیہ السلام سے مراجعہ کیا تو اس وقت امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال له كم حواسك، تمہارے جو ہے کتنے حواس ہیں؟ حواس کتنے ہیں؟ تو قال خمس، 5 حواس ہیں۔ قال ایھا اصغر، ان میں سے سب سے چھوٹا جو حس وہ کون سا ہے؟ تو قال الناظر، یعنی بصارت کے جو حص ہے وہ سب سے چھوٹا ہے۔ قال وكم قدر الناظر، آپ اس کی مقدار بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی کس قدر وہ اس کی جو وسعت ہے یا اس کی مقدار ہے یا اس کا جو دائرہ ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا مثل العدسہ او اقل، وہ ایک عدسے کی مقدار میں ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ تو فقال له انظر امامك وفوقك واخبرني بماذا ترى، تو امام نے فرمایا کہ اپنے دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، تو کیا دیکھتے ہیں؟
تو فقال ارى سماء وارضا ودورا وقصرا وجبالا وانہارا، میں اپنے آگے پیچھے آسمان کو دیکھتا ہوں، زمین کو دیکھتا ہوں، اچھا گھروں کو دیکھتا ہوں، اور محلات کو دیکھتا ہوں، اچھا پہاڑ کو دیکھتا ہوں، اور انہار کو دیکھتا ہوں، یعنی سمندروں کو دیکھتا ہوں، دریاؤں کو دیکھتا ہوں. تو فقال علیہ السلام، اس وقت امام نے فرمایا ان الذي قدر ان يدخل الذي تراه العدس او اقل قادر لا يدخل الدنيا كلها في البيضاء لا يستقر الدنيا ولا يكبر البيضاء. تو وہ پروردگار ہے جس نے جس چیز کو تم نے ایک عدسہ اور اس سے بھی کمتر تمہارے نظروں میں ہے اس میں تمام چیزوں کو ڈال دیا، بغیر اس کے کہ نہ انڈے کو چھوٹا کر سکتے، اس عدسے کو آم کو چھوٹا بڑا کیا ہے، نہ دنیا کو چھوٹی کی ہے. لہذا پروردگار کی جو خلقت کے عجائبات ہیں، اس سے بھی بڑھ کر اور بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی آنکھ میں جو مائعات ہے، آنکھ کو برقرار رکھنے کے لیے، آنکھ کی جو نظر کو برقرار رکھنے کے لیے جو آنسو وغیرہ ہے، اس کے بارے میں بھی جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان کی تحقیقات بہت زیادہ ہے. ان سب کے اوپر گفتگو کرنے سے ہماری گفتگو طویل ہوگی، میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.